توبہ کر لے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ہمارا دل نہ جائے، ایسی توبہ کر لے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف ہمارا قدم نہ اٹھے، یہاں تک کہ ہم اتنا شرمندہ اس پر ہو جائے، اتنا شرمسار ہو جائے کہ وہ گمان وہ گناہ کے متعلق ہمارے ذہن و دماغ میں نہ آئے۔ یہ توبہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی بات، ہمارے نوجوانوں کی بات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کن کو توبہ کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والے کو۔ اب کسی سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، اب وہ اس گناہ سے اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس گناہ میں اگر انتقال ہو جائے تو اس کا حشر تو بہت برا ہوگا۔ اللہ نے ہم بندوں کے لیے ایک آپشن رکھا، اے میرے بندو، تم انسان ہو، تمہارے بشریت کا تقاضا ہے کہ تم سے خطا ہو جائے، تو اب خطا ہو جائے تو خطا ہونے کے بعد اگر تم اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، اگر تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ اور شرمندہ ہو کر کے میری بارگاہ میں توبہ کر لو گے نا، تو تمہارا بہت بڑا اجر ہوگا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو ہماری خطا کا حل ہے۔ ہمارے خطا کا حل کیا ہے کہ ہم اس گناہ سے ایسی توبہ، بہنوں کی بات کیا ہے کہ گناہ کر لیتے ہیں، گناہ سے پڑھتے، گناہ کرنے کے بعد واہ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا ہاتھ دو مار دیے، تھپڑ ہو گئی توبہ۔ کیا جی نوٹنکی کر رہے ہیں کیا آپ؟ دو ہاتھ مار دینا توبہ ہے، توبہ توبہ کر دینا توبہ ہے؟ بھائی توبہ کسے کہتے ہیں اس کو تو سمجھیے۔ توبہ کے شرائط 4 ہے۔ جب بندہ کے درمیان گناہ ہو جائے، اس گناہ کے متعلق بھی توبہ کے شرائط ہے۔ جب گناہ کا تعلق بندے اور اللہ کی طرف سے ہے تو اس گناہ کے بھی توبہ شرائط ہے۔ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، اس کو سمجھنا۔ اگر وہ شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پایا جائے گا تو توبہ تو ہوئی لیکن توبہ صحیحہ نہیں ہوئی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے لیے آپ کو ان کے شرائط کو جاننا۔ اس گناہ پر اس میں جو پہلی شرط بتایا نا، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنے گناہوں پر ان کو شرمندہ ہونا، نادم ہونا۔ جس طریقے سے انسان سے اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے اے ہائے کیا کر دیا میں، سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ نہیں، آہ اوہ کرتا ہے کہ نہیں، زبان سے آہ اوہ کا کلمہ نکل جاتا ہے۔ تو آہ اوہ کا کلمہ نکلنا ہی صرف افسوس کی بات نہیں ہے، بلکہ دل کو شرمسار کرنا، اس گناہوں سے توبہ کرنا۔ اور بندہ جب صدق دل سے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا، اس کی بہت فضیلت ہے۔ کتابوں میں لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے گویا کہ وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے جس طریقے سے آج کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک دن کا بچہ اگر پیدا ہو تو اس کے ذمہ میں کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا۔ تو ایسا وہ شخص بن جاتا ہے گویا کہ وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ نے کتنا بڑا آپشن رکھا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس قدر وہ بن جاتا ہے۔ توبہ اس طرح کرنا جس طریقے سے گائے کے تھن سے اگر آپ دودھ نکالیں گے تو دوبارہ اگر کوئی اس دودھ کو اس تھن میں ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا، تو اسی طریقے سے توبہ اس طرح اپنے گناہوں سے کر لینا کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف جی نہ جائے ہمارا دل، تو دور کی بات ہم گمان بھی نہ کرے۔ اگر ایسی توبہ کر لیں گے نا تو گویا کہ آپ ایسے ہو گئے کہ آپ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، توبہ معاف ہونے کے جو ہے گناہ سے مراد گناہ صغائر ہے، گناہ کبائر اللہ کے ذمہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے یہاں، جیسے گناہ صغیرہ جنازے میں چلنے سے، جنازے کی میت کو اپنے کندھوں میں لینے سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ کون سے گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی زیارت کرنے سے، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے سے آپ کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ سے مراد کون سے گناہ صغائر کم ہو جاتے ہیں، سمجھیں؟ تو اب یہ گناہ کبائر نہ کو بولیے گا پھر کہ مولانا تو بول دیا کہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کریں گے نا تو اس کی پکڑ بہت ہے جناب، اس کی پکڑ بھی ہے اور اس کی سزا بھی ہے۔ ہاں، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اللہ تو غفار ہے نا۔
جہاں اللہ قہار ہے تو وہاں اللہ غفار بھی تو ہے، جہاں اللہ پکڑنے والا ہے وہاں تو اللہ بخشنے والا بھی تو ہے. ساری صفاتیں تو ان کے لیے. اللہ جسے چاہے اپنی دریا رحمت کھول دے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، وہ اللہ کے ذمہ ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں صرف اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے گناہوں سے قبل الموت توبہ کر لیجئے.